کہ یا رسول اللہ پورے عالم کا ہوش اٹھ گیا ہے، جہان کا ایسے ہوش اٹھا ہے کہ مچھلی پاگل ہو کے صحرا میں آ گئی ہے، ہرن پاگل ہو کے سمندر میں چلا گیا ہے۔ از حسن ملی ہے شور بجاں کر دی، انہیں کیا پرواہ تھی کسی زخموں کی، اس بہتے ہوئے خون کی کیا پرواہ تھی جن کے سامنے جمال محمد ہے۔ اگر مہینہ مہینہ حضرت یوسف کے دیدار سے بھوک کے مارے ہوئے قحط زدہ ان کی بھوک اٹھ جاتی تھی، پیاس اٹھ جاتی تھی، تو جمال محمد کا زیارت کرنے والوں کی بھوک کہاں گئی، پیاس کہاں گئی، خون کہاں گیا، بہنا کہاں؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت سنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایسے ہتھیلی پہ جانے لے کے کھڑے کہ حضور حکم فرمائے اور ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے رکھتے ہیں۔ ہم آہوان سہرا سر خود میں ہاتھ کا، مولانا جامی جائیے، خبرم رسید امشب کہ تو یار خائی آمد، کہتے ہیں آج رات مجھے خبر پہنچی ہے کہ تیرا محبوب آ رہا ہے۔ خبرم رسید امشب کہ تو یار خائی آمد، سر من فدائے راہے کہ نگار خائی آمد۔ میں پہلے ہی انتظار کے اندر کھڑا ہوں کہ محبوب کا استقبال کروں۔ ہم آہوان سہرا سر خود نہاد پر کا، فرما تمام جنگل کی ہرن اپنا سر کاٹ کر پہلے ہی آنکھوں پہ رکھ کر کھڑے ہیں، با امید آنکھ روئے بشکار خائی آمد۔ اس دن کے انتظار میں ہے کہ تو شکار کرے تو سب سے پہلے ہم اپنا سر پیش کریں۔ یہ جامی ہم آہوان سہرا سر خود بیاد برکا، کہ تمام ہرن کاٹ کر اپنا سر با امید آنکھ روزے اس دن کے انتظار میں کہ شکار خائی آمد۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا حدیبیہ میں حضور علیہ السلام نے 100 اونٹ لائے تھے، 60 سے اوپر حضور نے خود ذبح کیے، اور ہر اونٹ بھاگ کر آگے آتا تھا کہ حضور پہلے مجھے ذبح کریں۔ ہم آہوان سہرا سر خود نہاد برکف، با امید آنکھ روزے بشکار خائی آمد۔ عشق مصطفیٰ کا سبق دے گئے ہیں تو صحابہ رسول دے گئے ہیں، نہیں آ سکتی وہاں محبت باپ کی، اولاد کی، بیوی کی، باپ کی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب مدینہ میں یہ مشہور ہوا کہ حضور شہید ہو گئے تو ایک صحابیہ پردے سے بھی اس نے پرواہ نہیں کی، نکل آئی مدینہ شریف سے دیوانوں کی طرح بھاگتی ہوئی آئی۔ مہربانی اللہ تعالیٰ خیر سلامت رکھے سارے اندر۔ خرجت من خدرها، گھر سے بغیر پردے کے نکل آئی اور عود میں پہنچ گئی۔ خاتون عود میں پہنچ گئی اور پہنچتے ہی اس نے کہا مجھے بتاؤ کیف رسول اللہ، کہ حضور کیسے ہیں؟ تو اتنے میں وہ لاشیں اٹھا رہے تھے تو سامنے سے گزرے تو ایک صحابی نے کہا کہ ان ابی کا قد قتل، کہ یہ تیرا باپ ہے جو شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کیف رسول اللہ،
اتنے میں دوسری میت آئی تو انہوں نے کہا کہ ان نبنا کا قد قتلا، یہ تیرا بیٹا ہے جو اس میں شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کیف رسول اللہ۔ اتنے میں تیسری لاش آئی اور انہوں نے کہا کہ ان زوجہ کا قد قتلا، یہ تیرا خامد ہے جو شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کیف رسول اللہ، مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہوا بالخیر، حضور خیر سے ہیں۔ اس نے کہا ارونی، مجھے دکھاؤ، جب تک دیکھ نہ لوں مجھے تسلی نہیں۔ وما ارونی، دکھاؤ، جب تک دکھاؤ گے نہیں مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ جب لے آئے صحابہ حضور کے سامنے تو زیارت سے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور جا کر حضور کا قمیض یہاں سے پکڑ لیا، سامنے آ کر سرکار کا قمیض پکڑ لیا اور پکڑ کر جو جملے کہے وہ بخاری شریف میں ہے، وَكُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ یا رسول اللہ۔ اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبتیں ٹوٹیں تو اے پیارے رسول تیرے دیدار کرنے سے ہم انہیں تنکے کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ تنکے کے، یہ تو صحابیات کی شان تھی۔ بیٹا شہید ہو گیا، خامن شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، بتائیں پوری تفسیر ہوئی کہ نہ ہوئی؟ حب الیکم من اللہ ورسولہ۔ گھر میں کیا رہ گیا؟ بیٹا بھی لٹ گیا، باپ بھی لٹ گیا، خامن بھی لٹ گیا، سب کچھ لٹا کر بھی لٹی نہیں ہے۔ اور یہی کہہ رہی ہے کہ بعدک یا رسول اللہ، اگر آپ کا دیدار ہو جائے یا رسول اللہ تو پہاڑ کے برابر مصیبت کو ہم تن کا سمجھتے ہیں۔ انسانی نفسیات کے طواف کرنے والوں اور نفس کے گنبد کے مرکز کے ارد گرد گھومنے والوں، ذرا نگاہیں اٹھا کے اس شاہ کے مصطفیٰ کو دیکھو کہ جن کے سامنے کچھ نہیں، اگر ہے تو چہرہ مصطفیٰ ہے ذات۔ یہ وہ ہستیاں جنہوں نے داستان رقم کی ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمارے ہر نوجوان کو کتاب المغازی بخاری پڑھنی چاہیے۔ اب تو اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور پھر وہ ان گندے لوگوں کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آئے گا جو اصحاب رسول کے حق میں جن کے سینے گندے ہیں اور جو بیمار ہیں اور وہ اس کے شکار ہیں، وہ ان کے دام میں نہیں آ سکتا اگر وہ چیز پڑے گا تو۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اے میرے والد گرامی، احد کا دن بڑا ہزیمت کا دن تھا اور میں یہاں آنسو بہا رہی تھی خبریں سن کر، تو سب سے زیادہ کمائی کس نے کی؟ آپ نے فرمایا 6 نوجوان تھے انصار کے، بالکل ابھی عالم شباب میں پہنچے تھے، اور انہیں چھلانگے لگا کر حضور کے ارد گرد ایسا گھیرا کیا کہ 6 کے 6 ہی کٹ گئے اور شہید۔ یہ 6 نوجوان انصار سے تھے اور باقی پورے احد کے دن کان ذالک اليوم کلھا لطلحہ بن عبید اللہ، فرمایا یہ احد کا پورا میدان جو تھا وہ طلحہ بیٹا عبید اللہ کا لے گیا تھا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنت فرأیت امرأۃ طلحہ بن عبید اللہ، جنت میں مرنے کے بعد کوئی نہیں گیا، چند لوگ ہیں جو فوراً مرنے کے بعد جنت میں گئے ہیں، ان میں سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں ہے وہ شخص کہ جس نے نبی کی تصدیق کی تھی اور اس کو پتھروں سے قوم نے اڑا دیا، وہ مرتا گیا، اللہ فرماتا ہے کی ادخل الجنہ، ہم نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ دوسرے عبد الرحمن ابن عوف، اور تیسرا سرکار نے فرمایا کہ
کہ رأیت امرأۃ ابن ابی طلحہ فی الجنۃ، میں نے ابو طلحہ کی بیوی کو جنت میں دیکھا. یہ ام سلیم ان کا نام ہے، یہ بیوہ ہو گئی تھی، اور حضرت انس ابن مالک ان کے پہلے خامن سے بیٹے تھے. تو یہ لے آئی، چھوٹے سے تھے، اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ بیٹا میں نے آپ کو دے دیا، وقف کر دیا. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرمایا اللہم بارک لہو اہلا و مالا، اے اللہ اس کی اہل میں اور اس کے مال میں برکت دے. تو انس فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے باغ مدینہ میں ایک دفعہ پھل لیتے تھے، میرا باغ پورے سال پھل کے ساتھ ہوتا. یہ سرکار کی دعا کا صدقہ تھا. اور 120 پوتے بیٹے بیٹیاں دیکھ کر حضرت انس بن مالک کا وصال. اتنا اولاد میں برکت ہوئی، اتنی مال کے اندر برکت ہوئی. اور یہ ام سلیم کے ہاں حضور اکثر تشریف لے جاتے تھے. کان یقین رسول اللہ، اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ اس کے گھر میں قیلولہ فرماتے تھے. ان کے ساتھ کوئی رضایت کا تعلق تھا. تو ام سلیم کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے، گرمی تھی، حضور کا پسینہ نکل رہا تھا، تو میں نے ایک شیشی اور اس شیشی میں نبی پاک کا میں نے پسینہ بھر لیا. تو حضور کی آنکھ کھل گئی. تو آپ نے فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے جسم سے کستوری اکٹھی کر رہی ہوں. حضور نے فرمایا کہ تیرے گھر میں بھی کستوری رہے. اور ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا میں غریب ہوں، بیٹی کی شادی کرنی، اہل عرب کستوری بہت پسند کرتے تھے، یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں خرید سکوں خوشبو. حضور نے پسینے کے 2 قطرے اپنے ہاتھ سے اسے شیشی میں دیے، اور وہ جب لے گیا تو پورا مدینہ کستوری سے مہک اٹھا. اور حدیث میں ہے کہ اس گھر کا نام ہی بیت المطیبین رکھ دیا گیا کہ یہ وہ گھر ہے جہاں سے پورے مدینے کو خوشبو حاصل ہو رہی ہے. ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں حضور کے پاس حاضر ہوئی تو کان رسول اللہ یاکل القدیدہ، حضور خشک گوشت کھا رہے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے منہ سے چبایا ہوا ایک ٹکڑا مجھے دے دے. تو فرمایا سرکار نے کرم کیا اور اس سے ایک ٹکڑا مجھے دے دیا. تو مرتے دم تک اس صحابیہ کے ہر سانس کے اندر کستوری کے ہلے آتے تھے. تو پھر ام سلیم ابو طلحہ کے نکاح میں آئی، جو طلحہ ابن عبید اللہ ہے، عشرہ مبشرہ میں ہیں. اور حضور نے ان کی بیوی کو بھی جنت کی بشارت دے دی کہ میں نے تجھے جنت میں آنکھوں سے دیکھا. اور دوسرے احد کے دن حضرت ابو عبیدہ بن الجراح قربان جائیں ان کے اوپر. انہوں نے کہا کہ سرکار یہ خود کے ٹکڑے پھنس گئے ہیں آپ کی رخسار انور میں، تو مجھے اجازت ہے کہ میں کھینچ لوں. تو سرکار نے فرمایا کہ کھینچ لوں. تو آپ نے دانت ڈال کر زور لگایا، کچھ دانت آپ کے اکھڑ گئے، لیکن کھینچ لیے، وہ ٹکڑے کھینچ لیے. اور کھینچنے کے ساتھ حضور کا خون مقدس ابو عبیدہ کے اندر چلا گیا. تو اس وقت سرکار نے بشارت دی لکل امت امین، ہر نبی کی امت میں ایک امین امت ہوتا ہے نبی کا. وَأَمِينُ أُمَّتِي عُبَيْدُ اللَّهِ ابن جراح، فرمایا میری امت میں قیامت تک میرا امین ہے تو ابو عبیدہ بن جراح ہے جس کے اندر خون رسول چلا گیا. اور غزوہ بدر میں حضرت حارثہ، یہ نبی پاک کے چچا زاد ہے،
یہ وہ پہلے تھے بدر کے اندر. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی اپنے مد مقابل کو قتل کیا, حضرت امیر حمزہ نے بھی قتل کیا. حضرت حارثہ جو تھے ان کے پنڈلی پہ تلوار مار کر مد مقابل نے پاؤں کاٹ دیا. ان کی عمر اس وقت 60 سال سے زیادہ تھی. اتنے میں جنگ شروع ہو گئی کیونکہ شیر خدا رضی اللہ عنہ بڑھ کر اس شخص کی گردن اڑا دی. اس پر جنگ شروع ہو گئی تو ابو عبیدہ بن الحارث, حارث بن عبد المطلب, یہ حضور کے چچا کا بیٹا تھا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ مجھے اشارہ کر کے گرا ہوا تھا عبیدہ بن الحارث, کہا کہ مجھے اتنا بتا دو کہ حضور کا چھپر کس سمت پہ ہے. تو میں نے اشارے سے بتایا تو وہ کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ گھسٹتے حضور علیہ السلام کے چھپر میں پہنچ گئے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جا کر اپنا منہ حضور کے قدموں پہ رکھا اور چوم کر کہا کہ آپ کے چچا ابو طالب نے ایک آپ کی منقبت میں شعر کہا تھا کہ نحفظه حتى نسرى حوله ونزل ان بنائنا والحلائل, کہ میں بھتیجے تیری اتنی حفاظت کروں گا کہ اپنی پشت سے پیدا ہونے والے بیٹے اور بیٹیوں کی حفاظت سے تو میں قاصر رہ سکتا ہوں, مگر کوئی میرے ٹکڑے کر کے تیری ذات تک پہنچے. تو عرض کی کہ کیا میں نے آپ کے چچا کے اس شعر کی تصدیق کر دی کہ پاؤں کٹ گیا. اور یہ بھی ایک کرامت ہی سمجھیں کہ کٹے ہوئے پاؤں میں اتنی عمر کے ساتھ حضور کے قدموں پہ منہ رکھنا اور پھر شعر. تو سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری شہادت قبول ہے. تو پھر انہوں نے بڑی وجدانی کیفیت سے اشعار پڑھے کہ ان یکتو رجلی فانی مسلم, کہ اگر میری ٹانگ کٹ گئی ہے تو مجھے کیا پرواہ, ارجو بہی عیشا من اللہ علیہ, میرا رب اس سے بھی بہتر مجھے عطا فرمائے. وَأَلْبَسَنِ الرَّحْمَنُ مِنْ فَضْلِ مَنِّهِ, میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کفر میں ننگا تھا, اب مر کر جا رہا ہوں تو ننگا نہیں جا رہا, اسلام کا لباس پہن کر جا رہا ہوں. اور یہ واحد صحابی رسول ہے, خاندان بنی ہاشم کا, بدر کا پہلا شہید ہے. میں نے نہیں پڑھا کسی اور صحابی کو یہ شرف حاصل ہوا ہو. مقام ابوا پہ 30 دن ان کا سر حضور کی گود میں تھا اور ان کی آنکھیں چہرہ انور کا دیدار کر رہی تھی کہ اس حالت میں ان کی روح پرواز ہے. در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزہ, ویسے تو دنیا سے سارے رخصت ہوتے ہیں, در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزہ, سامنے یار ہو دم نکلتا رہے, جس نے روشن کیے میرے بخت سیاہ, جس کے دامن میں مجھ کو ملی ہے پناہ, ساقیہ تیرا میخانہ باقی رہے, اور درد والے سنبھلتے رہے, گرنے سے پہلے سنبھلتے رہے, تیری نظر گرم سے رہے واسطہ, میں کشی کا صدا جام چلتا رہے. در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزہ, سامنے یارو دم نکلتا رہے. یہ اس کریم محبوب کا کرم کہ اپنی جھولی میں سر رکھا ہوا, اور کوئی میں نے نہیں پڑھا کسی اور کی یہ شان ہوئی ہو کہ نبی پاک کی گود میں اس نے جان دی ہو. یہ عبیدہ بن حارث کی شان ہے
کہ حضور کی گود میں ان کا سر تھا اور ان کی آنکھیں حضور کے رخ انور کا دیدار کر رہی تھی جب یہ روح پرواز ہوئی۔ اور جس حالت پر کوئی فوت ہوتا ہے اسی حالت پر وہ مرنے کے بعد رہتا ہے، اسی حالت پر قیامت کے دن اٹھے گا، اسی حالت پر ہمیشہ رہے گا۔ شہید کا خون گواہی دیتا ہوا وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا، اور جیسے شہید کا خون بہا تھا اسی طرح گواہی دے گا۔ کسی کی گواہی صحرا کی مٹی دے گی، کربلا کی مٹی دے گی، کسی کی گواہی کوئی ٹکڑا دے گا، جہاں کوئی شہید ہوا وہ ٹکڑا دے گا۔ فاروق اعظم کی شہادت کی گواہی مصلی رسول دے گا، عثمان غنی کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا کہ آپ کا خون کا قطرہ وہاں گرا فسیکفیکہم اللہ، اور وہ سمیع العلیم آپ کے خون کے قطرے قرآن پر گرے، قرآن گواہی دے گا۔ ہر ایک کی گواہی ہوگی، لیکن عبیدہ تیری قسمت پہ رشک کرے کہ مرنے کے بعد بھی رخ رسول تیرے سامنے، حشر میں بھی رخ رسول تیرے سامنے۔ ساقیہ تیرا میخانہ باقی رہے، مست پینے سے پہلے سمجھدار رہے، تیری نظر کرم سے رہے واسطہ، میں کشی کا صدا جام چلتا رہے۔ در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزہ، سامنے یار ہو دم نکلتا رہے۔ اسے کیا خطرہ ہے قبر کا، اسے کیا خطرہ ہے حشر کا، جس کی نگاہوں کے سامنے رخ مصطفیٰ ہے، زلف مصطفیٰ ہے، چہرہ مصطفیٰ ہے۔ میرے ایک استاد تھے، میں نے ان سے حدیث پڑھی، بڑے ہی عاشق رسول تھے۔ اگر میں نے کسی استاد سے عشق رسول لیا ہے تو اس استاد سے لیا، فنا تھے حضور کی محبت میں۔ اور میں وہاں سے آ گیا تھا، استاد صاحب سے کافی عرصے کے بعد ان کا وصال ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ ان کے وصال کی حالت یہ تھی کہ فوت ہونے سے چند لمحات انہوں نے کہا جلدی کرو میرے پیر کے بیٹے کو لے آؤ۔ پیر تو ان کے وصال فرما چکے تھے، اس کے بعد سجادہ نشین پیر کے بیٹے تھے محمد رحمت اللہ، بار بار کہنے لگے وہ لے آؤ، میں اسی انتظار میں ہوں۔ اور جیسے ہی طالب علم نے بتایا کہ جیسے ہی مولوی صاحب آئے، میرے استاد نے ایسی نظر یہاں کی اور وہیں روح قبض ہوئی۔ یہ تو غلامان مصطفیٰ کے چہروں کا تصور شیخ الحدیث کر رہا ہے، تو اس کا کیا مقام ہوگا کہ جس کی آنکھوں میں جمال یار ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، ہمیں کوئی چیز اتنی محبوب نہیں جتنا گھرانہ ہے مصطفیٰ، کیونکہ حضور کے اہل بیت کی دگنی شان ہے، وہ صحابی بھی ہیں اور وہ نبی پاک کا خون بھی ہے، ان کی دگنی شان۔ صحابہ حضور کے نور کے درخشندہ ستارے ہیں، اور اہل بیت قیامت تک کشتی ہے، جس طرح کشتی نوح میں وہی بچا جو کشتی میں چڑھا، قیامت تک کوئی بھی ایمان نہیں سلامت رکھ سکتا جب تک اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہوگا، اور کبھی رات کی اور دن کی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک ستاروں کا نور نہ ہو۔ خواجہ غریب نواز نے حق کہا کہ اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین اور ایمان ماں محبت آل۔ ہم نے کبھی زور شور نہیں کیا، کبھی سیاست کو ہم مسجد میں نہیں لے آئے، ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، ہمارا تعلق صرف غلامان مصطفیٰ کی جماعت سے۔ لیکن میں اگر آج یہ بات نہ کروں تو میں بددیانت ہوں گا، حق کو چھپانے والا ہوں گا۔ ان بدبخت جیو والوں کا بائیکاٹ کرو،
یہ پٹھو ہیں یہودیوں کے اور ہندوؤں کے، اور یہ وہی کام کر رہے ہیں جو یہودی چاہتا کہ ہمارے دل سے محبت رسول نکالنا چاہتا ہے۔ جو کچھ یہ بے ادبی ہوئی اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی، یہ لچے لفنگے بد کردار بے پردہ جن کی کوئی کردار ہی نہیں ہے، یہ سیدہ زہرا سے بے ادبی کرے، علی المرتضیٰ کی شان جس کے متعلق حضور نے فرمایا علی جو کچھ درجے تھے سارے میں نے تجھے دے دیے سوا نبوت کے، باقی ساری شانیں دے دی۔ اگر اس پر ہم خاموش رہیں تو ہم بے غیرت ہوں گے، ہم میں ایمان نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر اقرار کرو، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اسے بند بھی کیا جائے، اور صرف بند ہی نہیں کیا جائے بلکہ ان کو سخت سزا دے کر کفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ اس کے بعد کسی بے غیرت کی ضرورت نہ ہو کہ ناموس رسالت یا ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت پر وہ اپنی گندی زبان کھول سکے۔ ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہیں اگر اپنے ایمان پسند ہیں تو ان خوشامتی ٹٹوؤں کو اگر حکومت ہاتھ نہیں ڈالے گی اور ان کو باز نہیں لائے گی تو ہم کہیں گے جیسے وہ بے ادب حرام کے مرتکب ہیں، یہ گورنمنٹ بھی اسی حرام کی مرتکب ہے۔ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے کسی کے ایمان اکھڑے یا نہ رہیں، ہم مر کر بھی عزت و ناموس رسالت پر جانا۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَوِلْدِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، ہمارا یہی نعرہ ہے جو حضرت حسان نے فتح مکہ پہ کہا تھا کہ میری ماں، میرا ننیال، میرا ددیال اس نبی کی عزت پر۔ اس لیے ہم نے بے غیرت نہیں بننا۔ روٹی تو کتا بھی کھا رہا ہے، جی رہا ہے، ایسا جینا کو جینا ہے۔ ہم جی رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جی رہے ہیں، جی رہے ہیں تو ناموس مصطفیٰ کے لیے جی رہے ہیں۔ ایسے جینے سے کتے کی موت مرنا ہے، بہتر ہے جس جینے میں محبت رسول اور عظمت رسول کا ڈنکا نہ بج رہا۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر کرم کرے، اور ایسے باشی لوگ کوئی یہودی نصرانی بات کرے، منافقت تو یہ ہے کہ لبادہ اسلام کا پہنا ہوا ہے اور پیغام ان کا دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ آج مجبور ہو کر مجھے یہ بات کہنی پڑی ہے، ورنہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، میں نے عرض کر دیا۔ ہمارا تعلق ہے اپنے پیر سے تعلق ہے، ہمارا تعلق ہے غلامی مصطفیٰ سے تعلق۔ اللہ تعالیٰ اہل پاکستان پر کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بغض کینے حسد سے بچائے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ معافی مانگ لیں، یہ کیا ہے معافی مانگ لیں؟ معافی حدود کی نہیں ہوتی، معافی پہ ہم راضی نہیں ہوں گے۔ آپ معافی کہہ رہے ہیں، ان کو سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی بے غیرت کی ضرورت نہ۔ ہم مطالبہ سزا کا کر رہے ہیں، صرف معافی کا نہیں کر رہے۔ آپ کا اتفاق ہے، اللہ تعالی ہم